اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب، آپ کی خدمت میں موضوع پیش کرتا ہوں، علم، عالم اور چین۔ ترمذی اور طبرانی میں حضرت سنجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ کے قریب سے دو افراد گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم دونوں یہیں بیٹھ جاؤ، تم خیر پر ہو۔ مجلس ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو ان دو افراد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ، تم خیر پر ہو۔ یہ بشارت صرف ہم دونوں کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی علم حاصل کرتا ہے تو اس کا یہ علم حاصل کرنا اس کے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دھاری دار سرخ چادر پر تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوش آمدید طالب علم کو۔ طالب علم کو ملائکہ اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر سوار ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جسے یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ احمد اور طبرانی نے بھی یہ رقم کیا ہے۔ حضرت امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک عابد تھا، یعنی بہت عبادت کرنے والا، اور دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا فرد پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک تو کوئی کسب کیا کرتا تھا اور دوسرا ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتا، یعنی آپ کے ساتھ رہتا، آپ کی خدمت میں رہتا اور آپ سے علم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن کمانے والے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کسب نہ کرنے کی اور مشغولیت علم کی شکایت کی کہ یہ ہر وقت علم ہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تمہیں اپنے اس بھائی کی برکت سے ہی روزی ملتی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ترمذی میں موجود ہے۔ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی میں یہی سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ چاہے کتنی ہی دور جانا پڑے۔ مگر آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کتنا محدود مقصد سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت چین بری بحری سفر میں بہت ایڈوانس تھا، یعنی وہ سمندری بیڑے اس وقت بن رہے تھے اور سب چین چھایا ہوا تھا اس زمانے میں۔ پھر وہ پورے یورپ اور افریقہ تک اپنا مال بھیجتا تھا اور اس وقت کے حساب سے وہ ماڈرن تھا۔ لہٰذا آج 1400 سال بعد ہمارے طالب علم وہاں سے علم سیکھ کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک سے ہماری آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیوں کے لیے بہت سی ایجادات کریں گی، اور یہ علم نافع کہلائے گا جس کی میں نے آپ کو شان بتائی ہے۔ یاد رکھیں، دین کا علم تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میری نصیحت اور وصیت ہے کہ اپنے بچوں کو قاری صاحب سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ضرور کہیں، آپ کے کام آئے گی یہ بات انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔